السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں دوغان بھاگتے ہوئے قرارگاہ میں زینل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے زینل کیا ہو رہا ہے؟ تو زینل کہتا ہے محمود پاشا پہ وار ہوا ہے آقا۔ یہ سن کر دوغان غصے سے کہتا ہے لانتی، پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اقدامات کیوں نہیں کر رہے؟ سپاہیوں اقدامات کرو، اقدامات کرو، سلطان کے خیمے کی طرف چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی دوغان سپاہیوں کے ساتھ سلطان کے خیمے کو حصار میں لے لیتا ہے۔ اگلے لمحے سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ خیمے سے باہر آتے ہیں اور گرجتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ مگر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، شہاب الدین پاشا زخمی محمود پاشا کو لے کر خیمے سے باہر آتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان کی نظریں وہیں ٹھہر جاتی ہیں۔ شہاب الدین پاشا چلاتے ہوئے کہتے ہیں صبر کریں محمود پاشا، صبر کریں، برداشت کریں، آپ بچ جائیں گے۔ سلطان ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں، پھر سپاہیوں سے کہتے ہیں جلدی کرو، جلدی کرو، اقدامات لو، لے جاؤ انہیں، لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی محمود پاشا کو خیمے کی جانب لے جاتے ہیں۔ پیچھے پیچھے سپاہی بساط کی میت کو لے کر باہر آتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پہنچنے والے علی بے کہتے ہیں بساط بساط میرے بیٹے، مگر سپاہی نہیں رکتے اور میت کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں شفا خانے میں محمود پاشا کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ سلطان انہی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ علاج کرنے والا لطفی کہتا ہے بہت زیادہ خون بہ رہا ہے، جڑی بوٹی کہاں ہے؟ یہ سن کر سلطان تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک حکیم سے جڑی بوٹیاں لے لیتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا کے پاس کھڑا اسحاق سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان، اللہ رب العزت شہاب الدین پاشا سے راضی ہو، وہ عین وقت پر پہنچے، معاذ اللہ وہ تھوڑی دیر بھی لیٹ ہوتے تو میری زبان کہنا بھی نہیں چاہتی۔ سلطان آگے بڑھ کر شہاب الدین پاشا سے پوچھتے ہیں کس نے کیا یہ؟ مگر ان کے جواب دینے سے پہلے یوسف خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ خنجر محمود پاشا کے خیمے سے ملا ہے۔ پھر خنجر پر سے کپڑا ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کرمان اوغلوں کا خنجر۔ سلطان اس سے کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ باہر علی بے اور بالی بے بہت غمگین بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لمحے مصطفیٰ ان کے پاس آ کر کہتا ہے بساط کا جنازہ خیمے میں ہے، جنازہ صبح کی نماز کے بعد ادا ہوگا۔ مصطفیٰ کو بھیجنے کے بعد بالی بے علی بے سے کہتے ہیں اپنے آپ کو اذیت نہ دیں علی صاحب، آپ کا کیا قصور ہے؟ تو علی بے کہتے ہیں میں وجہ بنا، اگر میں نے اسے محمود پاشا سے ملنے کو نہ کہا ہوتا تو بالی بے کہتے ہیں آپ مقدر کو نہیں روک سکتے، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ علی بے کہتے ہیں میں خود کو کیسے تکلیف میں نہ ڈالوں؟ یہ جانباز 9 پہاڑوں کے بھیڑیے اور 7 خطوں کے شیر ہیں، کوئی کراتولہ رکنجی آسانی سے پروان نہیں چڑھتا۔ برائی اور غداری نہ ہو تو کون انہیں مار سکتا ہے؟ کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے اور ایمانداری سے ان کو شکست دے سکتا ہے؟ بغیر کسی جال میں پڑے اتنی آسانی سے کون ان کی جان لے سکتا ہے؟ بالی بے کہتے ہیں لشکر گاہ میں کوئی غدار ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ اکنجیوں کی شان اور جانبازوں کے سردار ہیں، آپ غم میں غرق ہوں گے تو ہم بھی ڈوب جائیں گے، اس لیے آپ ثابت قدم رہیں۔ آپ سے ملکوچ اوغلو بالی سردار کا وعدہ ہے، اگر کوئی غدار ہے تو اسے ڈھونڈنا، اس کا سر دنیا بھر کے لیے عبرت کا نشان بنانا میرا فرض ہے۔ لیکن محمود پاشا کے خلاف بساط کی رنجش کا آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں، اگر وہ غصے میں وہاں گیا ہوا تو؟ علی بے کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاشا نے اپنی زندگی کی جدوجہد کے دوران ایک اکنجی کو خنجر مار دیا؟ ہاں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گھنے جنگل میں ولاد نے کرمان کے ایلچی اور اس کے سپاہیوں کو بھی مار دیا ہوتا ہے، وہ انہیں ایک گڑھے میں رکھتا ہے اور ان پہ مٹی ڈال دیتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے سب کچھ میرے بھائی محمد کے لیے ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت علی بے بساط کی میت کے پاس موجود ہوتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا نیلی آنکھوں اور سفید چہرے والا بہادر، تم نے ہمارے وقار کو ٹھیس نہیں پہنچائی، مٹی بھی تمہیں تکلیف نہ پہنچائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی علی بے اسے غسل دینے لگ جاتے ہیں، پھر اس کا کراتولر کا بیج سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور بہت غمگین ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف لطفی محمود پاشا کے پاس بیٹھا ہوتا ہے کہ اسی لمحے ولاد وہاں داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کیا حالت ہے لطفی حکیم؟ ولاد کی جوتوں میں لگی ہوئی مٹی دیکھ کر لطفی پوچھتا ہے خیر ہو ولاد تیپیش، تمہارے جوتے پر گندگی کس لیے ہے؟ تو ولاد کہتا ہے یہ چبوک کی وادی قسطنطنیہ جیسی نہیں ہے، ہر جگہ کیچڑ ہے۔ لطفی کہتا ہے تم نے جوتے کو داغدار کیا ہوا ہے، اندر بھی کیچڑ ہے، جو نہیں جانتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ تم نے قربانی کی ہے، قربانی کو ذبح کر کے اسے مٹی میں دفن کر کے آ گئے ہو، دیکھو تمہارے ہاتھ بھی ابھی تک خون آلود ہیں، کیا تمہاری قربانی اب قبول ہوگی؟ نہیں، کیونکہ شیروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ لطفی کی باتیں سن کر ولاد پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے اچھا تو بکری کا کیا ہوگا؟ مجھے اپنی گردن کاٹنے پہ مجبور نہ کرو لطفی۔ جواباً لطفی کہتا ہے تم میری گردن نہیں کاٹ سکتے کیونکہ سلطان مجھے پسند کرتے ہیں، تم صرف مجھ پر پیٹ سے وار کر سکتے ہو تاکہ میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں اور تمہاری اطلاع دینے کے لیے زندہ نہ رہ سکوں۔ ولاد کہتا ہے تم کیا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہو لطفی؟ کیا محمود پاشا کو میں نے مارا؟ جواباً لطفی کہتا ہے اللہ جانتا ہے، یہ تو بیدار ہونے کے بعد محترم پاشا خود ہی بتائیں گے۔ ولاد پوچھتا ہے کیسے؟ تو لطفی کہتا ہے جب پاشا نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی ذرا بھی عین ان کے سامنے تھی، انہوں نے اس ذرا کے عکس میں دیکھا
دیکھا چونکہ پاشا نے نماز نہیں توڑی تو اس لیے اندر داخل ہونے والا کوئی واقف کار ہی ہوگا۔ غدار نے خنجر سے وار کیا لیکن بساط کے آنے سے وہ اپنا کام مکمل نہیں کر سکا اور بھاگ گیا۔ یہ سن کر ولاد کہتا ہے اندر ذرا نہیں تھی تو لطفی ایک دم سے کہتا ہے تم پکڑے گئے ولاد تیپش۔ خیمے کے اندر داخل ہونے والے سلطان ایک دم سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ اندر ذرا ہے یا نہیں؟ سلطان کو دیکھ کر ولاد کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ کچھ کہنے لگتا ہے کہ سلطان اس سے کہتے ہیں یہ حساب کا وقت ہے ولاد ڈریکولا۔ سلطان خنجر بھی اس کے سامنے کر دیتے ہیں تو ولاد بول پڑتا ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا، سب کچھ۔ سلطان خنجر اس کی جانب موڑتے ہوئے کہتے ہیں تم ایک غدار ہو، ایک قاتل ہو۔ تو ولاد کہتا ہے میں قاتل ہوں لیکن جس نے غداری کی وہ تم ہو۔ میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے وہ اب دیکھو، اب دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد خنجر نکال کر سلطان پہ حملہ کرتا ہے مگر سلطان باکمال انداز میں اس کا حملہ روکتے ہیں اور اپنا خنجر اس کے گلے پہ تان لیتے ہیں۔ اگلے ہی پل سلطان اس کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں۔ ولاد کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے مگر یہ سب ولاد کا خیال ہوتا ہے۔ سلطان تو خیمے کے اندر آئی ہی نہیں۔ ولاد کو سوچ میں پڑا ہوا دیکھ کر لطفی کہتا ہے ولاد ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ غدار نے جب خنجر سے حملہ کیا تو بساط آ گیا تو وہ اپنا کام مکمل نہیں کر سکا۔ ولاد کہتا ہے مجھے امید ہے فوراً سے پہلے پاشا ٹھیک ہو جائیں گے تاکہ میں خود ان کے قاتل کو مار سکوں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں یہیں پہ ہوں لطفی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد چلا جاتا ہے اور لطفی کہتا ہے یہ آدمی شیطان ہے، شیطان۔ اس کے پاس زہر جیسا دماغ ہے، میں رجال میں نہیں پڑا لیکن اگلی بار ضرور۔ باہر بساط کا جنازہ تیار ہوتا ہے، تمام پاشا اور سپاہی صف بصف کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لمحے سلطان مصطفیٰ کے ساتھ جنازہ گاہ پہنچتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے مصطفیٰ پوچھتا ہے محمود پاشا ٹھیک ہو جائیں گے نا بابا؟ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب ان کے پہلے وزیر اعظم جاندارلی پاشا کو قسطنطنیہ میں پھانسی دی گئی تھی۔ اس خیال کے یاد آتے ساتھ ہی سلطان کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ مصطفیٰ پوچھتا رہتا ہے مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتے اور جنازے تک جا پہنچتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ پھر پلٹتے ہوئے علی بے سے کہتے ہیں بہادر کی نماز جنازہ کی امامت بہادروں کے سربراہ کو کروانی چاہیے علی صاحب۔ سلطان پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور علی بے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے لیے نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود، میت کے لیے دعا، ہمارے سامنے کھڑے امام کی اقتداء میں اس جانے والے شخص کے جنازے کی نیت سے اللہ اکبر۔ ایک طرف کھڑا ولاد یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے شامل سردار اور اکنجی کہاں ہیں؟ کیا وہ نہیں آئی؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شامل بے کرتولروں اور اکنجیوں کے ساتھ جنگل میں گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ کنترالی، کرکت اور بساط کے باقی ساتھی اس کی شہادت سے بالکل لا علم آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جنگل سے صحرا، صحرا سے ساحل سمندر، گھوڑے نہیں تھکتے اور بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پورٹس میں آگے بڑھتے ہوئے یورگو کومینوس سے کہتا ہے دراوین کے سرما ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ تو کومینوس کہتا ہے یہ ہمارے شہر کی حفاظت کر رہے ہیں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یورگو کہتا ہے عزت مآب کیونکہ یہ اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو ہمارے لیے ہی درد سر بن جائیں گے۔ کومینوس پوچھتا ہے کیسے ہوگا؟ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا شہر پہلے ہی ولاد کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا۔ جواباً یورگو کہتا ہے عزت مآب اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، وہ مقدس امانتوں کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے۔ کومینوس کہتا ہے لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ یورگو کہتا ہے سلطان محمد کو اپنے فیصلے سے پھیرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ یقیناً کچھ بڑا کرے گا۔ کومینوس کہتا ہے ہم نے اسے مقدس امانتوں کا آدھا حصہ دے دیا ہے، اگر اسے یہ پتا چلا تو پوپ ہماری مدد کرنا چھوڑ دیں گے۔ اصل میں اس وقت یہ لوگ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کریں گے۔ سب کچھ سامنے آنے سے پہلے ولاد کو یہ معاملہ حل کر لینا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر انقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ زینل اور اس کے ساتھی پھانسی گھاٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے دربان کی آواز کے ساتھ ہی سلطان وہاں پہنچتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، محمود پاشا بہت بہادر ہیں اور میں نے علاقے کے تمام بہترین حکیموں کو۔ سلطان انہیں وہیں پہ روکتے ہیں اور چلاتے ہوئے زینل سے کہتے ہیں زینل میں نے تمہارے سپرد میں جان کی تھی، میں نے تمہیں قرارگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی، ذمہ داری امانت ہے، تم امانت کی حفاظت ایسے کرتے ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اسے ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس غفلت کی قیمت کون ادا کرے گا؟ کون؟ تو پیچھے کھڑا دوغان کہتا ہے ان کا آغا یہاں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان زینل کو دھکیلتے ہوئے دوغان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو دوغان، دستے کو تیار کرو، ان ایلچیوں کو ڈھونڈو ورنہ میری تلوار تم سب کی گردن پہ ہوگی۔ سنا تم نے؟ تم سب کی گردن پہ ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ پاشا بھی غصے میں دوغان کو دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور زینل دوغان کی جانب دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔